برا عمل ڈر پیدا کرتا ہے، آنے والے وقت میں اس کے نتیجے جو ملنے ہوتے ہیں، اس عمل کا بدلہ۔ محبت کے بغیر زندگی عذاب بن جاتی ہے، پھر چاہے بندہ کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو۔ جس شخص کو دوسرے خود سے بڑے لگتے ہیں اور وہ خود کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے، ایسا شخص حسد کرنے والا بن جاتا ہے۔ عمر بھر ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم خوش رہیں، پھر عمر بھر اس کوشش کی تھکن ہمیں خوش نہیں رہنے دیتی۔ پالنے والی ذات پر بھروسہ نہیں تو اولاد کو پالنے کی فکر ہمیں ہلاک ہی کرے گی۔ تیرے چاہنے اور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں رب کی اجازت سے تو نے کچھ کوشش ضرور کی تھی۔ جس جگہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی وہاں جانا اور بار بار جانا ہماری رسوائی اور ذلت کا سامان بن جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ تمہارا دل نہیں رکھتے، اسے توڑ دیتے ہیں۔ آدھی باتیں کرنے والا شخص یقیناً کچھ چھپا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ بیٹھنے والے شخص کو اپنے ساتھ عزت سے بٹھا لو اور اسے ایسا نہ لگے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، بلکہ یہ کہ تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ وہ خاک سے بنا ہے تو اس کا تکبر خاک ہو جاتا ہے۔ ہمیں نیکی پسند نہیں ہوتی، ہاں اس کا بدلہ پسند ہے۔ نیک بندہ یہ لقب پسند ہے۔ جوانی کی خواہشوں کو دبانا بڑا مشکل ہے، اسی لیے جوانی نیک ہو تو ایسی جوانی کی قیمت اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھ ہمارے دل کے تاروں پر رکھ دیتے ہیں اور پھر زندگی بھر ان تاروں سے کھیلتے ہیں، جب بھی ان کا جیسا بھی من ہو کھیلنے کا۔ خواہشوں کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار نیت اور کوشش کا ہوتا ہے۔ خالی خواہشوں سے کچھ ہاتھ نہیں آتا حسرت کے سوا۔ اپنی بناوٹ کو سمجھنے میں ناکام ہو جانے والے دوسروں کی بناوٹ سے حسد کرتے ہیں۔ پوری دنیا کو اپنے مطابق چلتے ہوئے دیکھنے کی خواہش بڑی تھکا دینے والی اور ناکام خواہش ہے۔ تعلق کو برقرار رکھنا بھی ایک ہنر ہے، بڑا دل رکھنے والے ہی یہ ہنر رکھتے ہیں۔ شکر کرنے والوں کو اتنا ملتا ہے کہ وہ زندگی بھر ہر روز نئی چیز کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس وقت اچھا کرنا شروع کر دو بس وہیں سے اچھی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، کچھ بھی فضول نہیں، بیکار نہیں۔ تمہارا کوئی بھی عمل نتیجے اور بدلے سے خالی نہیں۔ ہارنے والوں کے پاس صرف کوشش تھی اور جیتنے والوں کے پاس کوشش اور دعا۔ ہر تھکا دینے والے عمل کی اجرت نہیں ہے، ہر محنت کی مزدوری نہیں ملتی۔ سبب نہ پوچھ میرے ہمنشین اداسی کا، میرا شعور مجھے کھا گیا ہے اندر سے۔ ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے جہاں پہ لوگوں کا مسلک فقط محبت ہو۔ اپنے اعصاب پر تلخی نہ اتاری جائے، زندگی ایک ہے بھرپور گزاری جائے۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کا چند نوالوں نے ڈس لیا۔ آسمانوں سے دل پر اترے ہوئے حرف اور مسکراتے ننھے بچے بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، دونوں کس قدر معصوم اور سچے ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر نئی محبت اپنی جگہ خود بناتی ہے، کوئی بھی نئی محبت پچھلی محبت کے اثر کو نہیں مٹا سکتی، نہ ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ شاید محبت کی مثال بھی بہتے پانی جیسی ہے جو ہر بار اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ جس طور کی دنیا ہے اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے، جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا۔ جب محبت کا یوسف ہجر کے کنویں میں گرتا ہے تو اس کے چاہنے والوں کی آنکھیں یعقوب ہو جایا کرتی ہیں۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔
اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ غریبی کی تعریف کرنا بہت آسان ہے، مگر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر چکا ہو۔ جن کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا، ان کے سینوں میں پیار دیکھا ہے۔ تم بہت دور ہو اور میرے پاس ایک ہی سمت کا کرایہ ہے۔ حقیقت میں یہ خاموشی ہمیشہ چپ نہیں ہوتی، کبھی تم غور سے سننا، بہت قصے سناتی ہیں۔ کل تلک آزاد تھا اور آج دیکھو کیا ہوا، خوف نے ہر شخص کو دیوار میں چنوا دیا۔ آئینہ دیکھ کر اخذ کیا ہے میں نے، خواہش حلیہ بگاڑ دیتی ہے۔ اکیلا بیٹھ گیا کرسیاں سجا کر میں، اب ان کو ایک کہانی سنانے والا ہوں۔ سفر کوئی بھی ہو، چپکے سے ماضی میں پہنچا دیتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات بہت بدل دیتے ہیں۔ زندگی شرطیں نہیں رکھتی کہ یوں کرو گے تو جیوں گی، یوں ہوگا تو چلوں گی۔ زندگی بس گزر جاتی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ کبھی کبھی تو کچھ اجنبی رویوں پر ہم ہنستے ہیں کہ تھک کر رو پڑتے ہیں۔ زندگی تیرا سب حسن بجا ہے، لیکن تجھ کو جو غور سے دیکھے گا ڈر جائے گا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، صورت، سیرت، عادت، مزاج، فطرت اور اخلاق میں۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پر، کبھی چپ رہنے پر۔ ہر انسان ہے کتاب کی مانند، ہر ایک کی الگ ہی داستان ہے یہاں۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ آتا ہے، گھر اور بستر سب بدل جاتا ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں، اور کبھی ہنستے ہوئے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرہ خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ سورج میں لگے دھبے فطرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجے نسیم تھی، ادھر آئی ادھر گئی۔ چاہنے والوں کی کمی نہیں، چاہتے رہنے والے نہیں ملتے۔ جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، اسے پانے کے لیے گنہگار نہ بنو، صبر کرو۔ یقین کے راستے پر چلنے والوں کا یقین سچ ضرور ثابت ہوتا ہے، ہاں لیکن شک میں رہنے والوں کا کچھ نہیں معلوم۔ ہمیں وہ نہیں ملتا جسے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ملتا ہے جسے کائنات ہماری طرف بھیجتی ہے، جسے تقدیر ہمارا راستہ بتاتی ہے۔ اچھی چیزیں ہماری طرف بڑھتی ہیں، لیکن جب دیکھتی ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس پہلے سے موجود بہترین اور خوبصورت چیزوں کی قدر نہیں، تو وہ بے قدری کے ڈر سے دور ہی سے لوٹ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز زندگی نہیں ہے، کچھ چیزیں زندگی سے بھی بڑی ہوتی ہیں، اور ایسی ہی چیزوں کے لیے ہمیں زندہ رہنا چاہیے، اور وقت آنے پر ایسی چیزوں کے لیے زندگی چھوڑ بھی دینی چاہیے۔ کہتے ہیں موت کو کسی پر ترس نہیں آتا، لیکن کیا ان پر بھی نہیں جو عمر بھر زندہ ہی نہیں تھے، ان میں زندگی ہی نہیں تھی؟ ہر شخص کو تماشے کا شوق ہے، بس وہ اپنا نہ ہو یا کسی اپنے کا نہ ہو۔ تکبر، خود غرضی، لالچ اور فائدہ، یہ سب چیزیں بھاری پتھر سے بھی بھاری ہیں۔ انہیں دل سے باندھ کر محبت کے دریا میں نہ اترو، ڈوب جاؤ گے۔ ہر وقت سوچتے رہنے والوں کو ذہنی بیماری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کامیابی کوشش کرنے والوں کی دوست بنتی ہے۔ وہ چیزیں جو آسانی سے مل جاتی ہیں، ان کو ہم کبھی اہمیت نہیں دیتے۔ ساتھ چلنے والے کا خیال رکھو کہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہی رہے۔
پھر چاہے وہ تھک کر آہستہ ہی کیوں نہ چل رہا ہو۔ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جانا یہی زندگی کا مقصد ہے۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ خود کو بھی عذاب میں ڈال لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں اور چاہنے والوں کو بھی۔ اپنے گناہوں کو چھپا لینا بھی نیکی ہے، جس طرح اپنی نیکیوں کی نمائش لگانا گناہ ہے۔ انسان ایک پاک مخلوق ہے جس کی شروعات ناپاک قطرے سے ہوتی ہے، یہ بھی خدا کا ایک راز ہے۔ کچھ چیزوں کو ہاتھ لگا دو تو وہ ہماری ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہی ہم ان کے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ علم رکھنے والا جانتا ہو کہ ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے۔ انسان انسانوں کو کم نہ سمجھے، انسان بہت گہری چیز ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ کاش کہ انسان کو یہ فکر ہوتی کہ ایسا کیا کمال ہے اس میں کہ اللہ نے فرشتوں کو اس کے سجدے میں جھکا دیا۔ ایسی فکر کرنے والا اللہ کا بندہ کبھی ذلیل حرکتیں نہیں کرتا۔ جس بچے کی معاشرے کے شیطانی انسانوں سے حفاظت نہیں کی جاتی، ان بچوں کی معصومیت بہت جلدی لٹ جاتی ہے۔ آوارہ اور بے لگام سوچوں کو پالنے والا ذہن نیک زندگی اور نیک خیال سے خالی ہوتا ہے۔ بندے کی نظر صرف اللہ پر ہو، ایسی نظر کہ وہ لوگوں پر نظر رکھنا ہی بھول جائیں۔ آسان ملے گا، مشکل نہیں ملے گا، ممکن ہوگا تو ملے گا، ناممکن ہوگا تو نہیں ملے گا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو ملے گا، اللہ کی مرضی نہیں تو نہیں ملے گا، یہ ایمان ہے۔ کاش اگر مگر کرنے والا بندہ اللہ کے فیصلوں سے ناراضگی اور ناخوشی کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے جن وقتوں میں عبادت کرنے سے روکا ہے، ان وقتوں میں عبادت نہ کرنا بھی عبادت ہی ہے۔ جب دل اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، تب سے تمہاری پوری زندگی خدمت، بندگی اور عبادت بن گئی۔ اپنی غلطی مان لینے اور معافی مانگ لینے والوں کے دل بھی معاف کر دینے والوں کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں۔ محبت سب سے زیادہ چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ دل میں چھپی ہوئی محبت کو چہرہ فاش کر دیتا ہے۔ جب زبان چپ ہو جاتی ہے تو چہرہ بات کرنے لگتا ہے۔ تمنائیں کم ہوں، عمل اور کوشش زیادہ ہو تو ایسا شخص بہت سکون میں رہتا ہے۔ منزل نہیں، سفر پر توجہ رکھنے والا شخص فکروں سے آزاد ہوتا ہے۔ منزلیں صرف دو ہی ہیں، کامیابی اور ناکامی۔ کامیابی کی منزل اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہے، باقی سارے راستوں کی منزل ناکامی ہے۔ انسان خواب، خواہش اور ارادے بنانے کا ماہر ہے، اور موت ان کو توڑنے کی۔ جس نے بھی یہ سمجھا کہ وہ اکیلا سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس نے اپنی بے سمجھی کا ثبوت دے دیا۔ حالات کو بدلنے کی کوشش کرو، ناکام ہو جاؤ تو خود کو حالات کے مطابق کر لو۔ صحیح اندازہ لگانے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ زندگی کس انداز سے چلتی ہے۔ کچھ ذہنوں کی عادت ہوتی ہے ہر غلط چیز اور ہر غلط پہلو کو سوچنا، ہر وقت شکایت کرنا، اللہ کے شکر کی عادت ڈال لینا ایسے ذہنوں کا علاج ہے۔ محبت تو جھکنا سکھاتی ہے، کبھی گھٹنوں تک، کبھی پیشانی تک۔ جب کوئی پسند آ جائے تو پھر دوسروں سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیسا ہے۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ خوش ہونے کا بہانہ کرنا دوسروں کو اپنا دکھ بتانے سے زیادہ آسان ہے۔ مسلمان یا تو معاف کرتا ہے یا بدلہ لیتا ہے، تیسری کوئی صورت نہیں۔ انسان تو خواہ مخواہ امیدیں لگا لینے والی چیز ہے۔
کردار کو کبھی موت نہیں آتی، یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اپنے قلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔ جناب یہاں سے چلتے ہیں۔ محبت کی خاطر تو آدمی سولی چڑھتا رہے، مرتا رہے، کھپتا رہے، پر کسی کی انا کو موٹا کرنے کے لیے کوئی کب تک اپنی جان مارے؟ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ انسان کی ساری زندگی ہو جانے ہی کی انتظار میں رہتی ہے، اور دکھ سے نہ تو تاریخ اپنا دھارا بدلتی ہے اور نہ نصیب بدلتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے اندر ہمیشہ اچھائی تلاش کرنی چاہیے، اپنی برائی وہ خود ہی ظاہر کر دیں گے۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، وہ تو رحمان ہے، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں، جو ہم اللہ کے علاوہ ختم ہو جانے والی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہی ہوتی ہیں۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان سے جڑے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ پرانے گھر، پرانے خط، پرانے دوست اور پرانے لوگ سب پائیدار ہوتے ہیں، بہت لمبے چلتے ہیں۔ دنیا سے جتنا زہر ہمیں ملتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ زہر ہم اپنوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے۔ انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گناہگار ہوتا ہے۔ محبت لگانا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ سہارا دینا آسان ہے، لیکن ہمیشہ کی لاٹھی بننا بہت مشکل ہے۔ خوف کو اپنی طرف سے طاقت دینا بند کر دو، خوف ختم ہو جائے گا۔ اس وقت اس دنیا کا سب سے بڑا معروض اور سب سے بڑی جنگ محبت کی کمی ہے، اور آج دنیا کا ہر شخص اپنی اپنی ذاتی دوزخ میں جل رہا ہے۔ ایمان جو چلتا ہے شرک کی بھیڑ بھاڑ میں چلتا ہے، شرکت کی منڈی اور شرک کے بازار میں چلتا ہے، اور ایمان بڑی چیز ہے، بنا شرک کے اندھیرے کے اس کا نور نظر نہیں آتا۔ پسند بدلتی رہتی ہے، آدمی کوئی پتھر تھوڑی ہوتا ہے۔ جس دعوے کی توفیق نہ ہو اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آدمی مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ مشقت ہر رشتے کا زہر ہے، جہاں مشقت ہے، سختی ہے، وہاں محبت نہیں ہو سکتی۔ خوش رنگ مطمئن پھول وہ ہوتا ہے جس کی پتیاں بس گرنے ہی والی ہو، پتی پتی لرزتی ہوئی، یہی مثال ہے مومن کی۔ ماننا یہ ہے کہ اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ درخت اگانا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے صبر، محنت اور مشقت چاہیے، پھر اس سب کے بعد وہ ایسا پھل دیتا ہے جو سردیوں میں بھی خراب نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انکار کیسے کرنا ہے۔ دل کی خطائیں کم ہو تو اللہ کی یاد میں آنسو آسانی سے بہہ جاتے ہیں۔ ایسی بات اور عمل سے بچو جس کے بعد میں صفائیاں دینی پڑیں۔ جان لو کہ لوگوں پر شیطان کی پہلی چال ان کو علم سے روکنا ہے، کیونکہ علم نور یعنی روشنی ہے، بس جب وہ ان کے چراغ بجھا دیتا ہے تو اب اندھیرے میں جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے خود سے ہی آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ مہیا فرما دیتا ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش لمبی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی دو چیزیں، اس کی نماز اور اس کی زبان، درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ تو کلام ہے جسے وہ پڑھ رہا ہے،
بلکہ یہ دیکھو کہ اس پر عمل کون کر رہا ہے۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ تر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تنہائی کو لازم پکڑو، اپنے آپ میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کی کتاب سے محبت پیدا کرو۔ اے اللہ، ہمارا دل سخت ہے، اسے نرم کر دیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں مضبوط کر دیں، اور ہم کنجوس بخیل ہیں، ہمیں سخی بنا دیں۔ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہمارا دل اپنے رب کے کلام سے نہیں بھرتا۔ اللہ کا ذکر دل کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ بے شک دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں اور زندہ بھی۔ جب یہ مردہ ہو جائیں تو ان کو فرائض ادا کرنے پر لگاؤ، پھر جب یہ زندہ ہو جائیں تو دل کو نفلی اعمال پر لگا دو۔ درگزر کر دینے کا مزہ بدلہ لینے کی لذت سے زیادہ ہے۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے۔ گندے لباس کے اندر صاف ستھرا دل، صاف ستھرے لباس کے اندر گندے دل سے بہتر ہے۔ مشہور ہونے کے لیے عمل نہ کرو، بلکہ اپنی نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپاؤ جیسے تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایمان کی نعمت کے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر عجیب فضل ہے کہ ان کے رونے کو دنیا میں راحت اور سکون کی وجہ بنا دیا اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ۔ ایک مسلمان کو اپنے بھائی سے یہی خیر پہنچی ہو کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے گناہ نہ کریں تو یہ کافی ہے۔ نرمی کرنے والوں اور آسانی کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہیں۔ خیر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور شر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ علم کی قوت مال کی قوت سے بڑی ہے۔ جس کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز بن جاتی ہے، اسے دنیا کی چیزوں کا غم نہیں لگتا۔ انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ، بے شک تیرا نام بڑا برکت والا، رحمت والا ہے، تو دعاؤں کا بڑا سننے والا، جاننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، یعنی اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنی فکر بھول جائے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، یہ سب کچھ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا ساری عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کریں۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ فکر میں لگے رہنا یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جب کچھ ممکن نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اس لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف اور کردار کی مہک آتی ہے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے زندگی کی مہلت دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ بھی مت بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ۔ تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جو بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے وہ پھر ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم؟ ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک وہ بڑا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب و کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ اے مولا، تیرا ذکر ہی تو زندگی ہے، تجھے بھولنا ایک موت ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو اپنا دوست سمجھتے رہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا، ہار کیا؟ جیتنے کے لیے دوسرے کا نقصان ضروری تو نہیں۔ عزت، احساس، محبت اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کا مزاج غلطی کو قبول نہ کرنے کا بن گیا ہے، اور یہ بات ہر طبقے میں پائی جاتی ہے۔ خر دماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم، ورنہ کیا دشمن میں خوبیاں نہیں ہوتی؟ بے وقوفی ہے درد بیاں کرنا، عقل ہے ضبط کی انتہا کرنا۔ ایک یہ خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا،
ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہو۔ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں دنیا ان کو تنہا کر دیتی ہے۔ رب تک جانے والی راہ بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ محبتیں بندوں کو دے، عشق پہ حق بس الف کا رکھ۔ اللہ کو انسانی شکل میں تلاش نہ کرو، وہ تو تمہاری تلاش کے اندر ہے۔ دن جوانی کے ہو محبت خدا سے ہو، کیسے ممکن ہے دعا رد ہو کوئی۔ گناہوں کے ہجوم میں، توبہ کی تنہائی میں، جس نے رب کے رحم کو نہیں پہچانا اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ روح کی مسجد میں جس نے خالق حقیقی کی رضا سے وضو نہیں کیا اس نے بشر ہو کر رب البشر کو نہیں پہچانا۔ رہی جو زندگی اپنی تو شہر ظلمت میں چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے۔ غور کا پرندہ فکر کی اڑان بھر کر سب کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار، سخاوت کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اسے انسان کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان محبوب پر فدا نہیں کی ان کا ساتھی مت بن کہ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ نہیں قصور زمانے کا، انسان نے خود کو تباہ کیا ہے۔ جیتنے والے کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہارنے والے کی 100 وضاحتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، امن اور سکون کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ تو کعبے تک گیا اور وہ کعبے کے مالک تک پہنچ دے کہ واعظ کہاں تیری کہاں اس کی۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ سارے قیدی مجرم نہیں ہوتے، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ وہ قافلہ کسی اندھے نگر سے آیا تھا، ہر ایک شخص کا تکیہ کلام آنکھیں تھیں۔ کتنی مشقت سے تم کماتے ہو یہ دنیا کی دولت، تھوڑی سی دین کی محنت کر خدا جنت تقسیم کر رہا ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کریں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملے گی۔ طبیعت گناہ پر خود چلے گی مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ انسان کی خوبصورتی علم اور ہنر سے ہے۔ علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا بلکہ علم وہ ہے جو فائدہ دے۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ امتحان بذات خود
علم میں موجود ہیں۔ اصل خزانہ علم ہے، اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ خودی میں ڈوب کر خود سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکل یار ہو جا۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، عقل سے پنہا ہے، قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ مقام نقطہ بدل گیا، نکھر رہے تھے بکھر گئے۔ صبر کیا ہے، لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو، مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ دنیا میں کینہ پرور اور حسد کرنے والے سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کمظرفی، ہلاکت اور جہالت ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی، راہبر بھی راہزن بھی ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خوش ہو یا غم زدہ، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ امید رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں، محبتیں ہی بانٹی جائیں۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھے اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ غم کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا اور نعمتوں کو کم شمار کرنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔